بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سن 5 ہجری کے چند متفرق واقعات۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم اپنے گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلا جو سبق تھا اس کا عنوان تھا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نتائج۔ اس سبق کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے اندر ایک بھرپور عسکری حکمت عملی اختیار کی تھی، جو ایسی حکمت عملی تھی جو عرب جانتے بھی نہیں تھے، یعنی اپنے علاقے کا دفاع کرنا خندق کھودنے کے ذریعے سے۔ پھر کفار کی اس غزوے کے اندر شکست ہوئی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے وہ جنگ سے باز آگے جنگ نہ ہو سکی، اور اس شکست پر مستزاد یہ اضافہ یہ کہ جتنے بھی قبائل اور کفار اور اتحادی تھے وہ سارے باہم ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر واپس اپنے علاقوں کی طرف پلٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طاقت کا سکہ پورے عرب میں جم کر رہ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہود بنو قریظہ جو آخری قبیلہ مدینہ میں رہ رہا تھا اور ہر طرح کی فتنے کا چور دروازہ بنا ہوا تھا، یہ یہود بھی اپنے انجام کو پہنچے اور اس طریقے سے مسلمان کو راحت ہوئی، جبکہ کفار کی رسوائی در رسوائی ہوئی۔ تو یہ ہمارا غزوہ احزاب کا کچھ چند نتائج تھے جو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھے۔ آج اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سن 5 ہجری میں پیش آنے والے چند متفرق واقعات، الگ الگ واقعات، اور یہ زیادہ تر وہ واقعات ہیں جو غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے بعد پیش آئے۔ اس میں اگر ان واقعات کو دیکھیں تو ہمیں بنیادی طور پر 2 علیحدہ نوعیت کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، ازدواجی زندگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو معاشرت پر مشتمل زندگی تھی، اس سے متعلق تھے، جبکہ کچھ واقعات اس سال وہ تھے جن کا تعلق ریاست مدینہ سے تھا، ریاست مدینہ کی جو پنپ رہی تھی، جو بن رہی تھی، اس سے متعلق تھی۔ تو اگر ہم یہاں شروع کریں تو ہم پہلے ان واقعات کا سلسلہ شروع کریں گے جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا۔ ان میں سے پہلا واقعہ وہ ہے کہ اسی سال یعنی سن 5 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش سے نکاح ہوا۔ اس نکاح کا پس منظر یوں ہے کہ اس سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی کرا دی تھی۔ زید ایک آزاد غلام تھے، اگرچہ نبی علیہ السلام کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، جبکہ حضرت زینب کا تعلق قریش قبیلے سے، ہاشمی قبیلے سے تعلق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے شادی کر لی، لیکن بعد میں ان کا نباہ نہ ہو سکا، تب زید رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں طلاق دے دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس خاتون کی جو دل شکنی ہوئی ہے اس کا تدارک تبھی ہو سکتا ہے جب میں خود ان سے نکاح کر لوں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی حیثیت دی جاتی تھی، اس لیے سخت اندیشہ اور خدشہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا تو یہ بات معاشرے میں بہت عیب سمجھی جائے گی، اغیار تو اغیار اعتراض کریں گے ہی کریں گے، اپنے بھی وسوسے میں مبتلا ہو جائیں گے جو ان کے دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زینب کا نکاح خود ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا۔ تو یہ ان کے واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاندانی ازدواجی زندگی کا معاملہ تھا، جس پر بہت زیادہ لیدے بھی ہوئی، بہت ساری باتیں بھی ہوئی، تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایسے ہی ہونا رکھا تھا تو یہ والا معاملہ ہوا۔ پھر اسی سال اگر ہم دیکھیں تو ایک اور معاملہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں یہ پیش آیا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حبشہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، انہی کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی تھی، اور وہاں حبشہ کا جو حاکم تھا اصحمہ، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، اس نے اپنی طرف سے 400 دینار جیسی بڑی رقم مہر میں ادا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کا نکاح کرا دیا، اور شرحبیل بن حسنہ ایک صحابی تھے جن کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا، اور اس طریقے سے ان کی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔
یہ بھی اس سال کا خاص ایک واقعہ سمجھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں تو ریاست مدینہ سے متعلقہ جو اس سال امور پیش آئے، ان میں سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین عرب کی اجتماعی طاقت کو بہت بڑی رسوائی اور شکست ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید قریش کے سامنے اقتصادی شکنجے کو کسا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 افراد کا ایک دستہ بھیجا، اور انہوں نے جا کے سیف البحر کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ جب یہ مسلمان وہاں پہنچے تو کفار کے تجارتی قافلوں کو شام سے روکنے کا انہیں ہدف دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا، لیکن ان کے پاس سامان رسد ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں صحرائی پودے خبت اور ببول کے درخت کھانے پڑے، جس کی وجہ سے اس جنگ کو جیش الخبت بھی کہا جاتا ہے، صحرائی پودے کھانا۔ لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور ایک پہاڑ جیسی بڑی مچھلی ساحل پر آ پڑی، اور ان کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خدائی ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، لہذا اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو تمام صحابہ نے اس کو استعمال کیا، اور بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لے کر گئے۔ 300 افراد کا یہ لشکر تھا، 18 دن تک یہ مچھلی کھاتا رہا، اور اس کے بعد یہ کامیابی کے ساتھ مدینہ لوٹا۔ تو اسی سال ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ فرمایا، 40 افراد کے ساتھ بنو اسد کی طرف انہوں نے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر غمر مرزوق کے چشمے تک پہنچیں اور دشمن جو بدماشیوں پر اترا ہوا ہے ان کو جا کے کنٹرول کریں۔ مسلمان وہاں گئے اور وہ سارے کے سارے دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر فرار ہو گئے، بس مسلمان 200 اونٹ غنیمت میں لیے اور وہاں سے واپس بخیر و عافیت واپس لوٹ آئے۔ یوں یہ غزوہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا اور خیر عافیت کے ساتھ مسلمان غنیمت حاصل کر کے دشمن کو مکمل طور پر مرعوب کر کے ڈرا کر واپس آ گئے۔ پھر اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الثانی میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بنو ثعلبہ کی مخبریں کریں اور ذوالقصہ کی طرف جائیں۔ ان کے ساتھ 10 مجاہدین تھے، 10 صحابہ تھے، مگر ان کے مقابلے میں 100 تیر انداز آگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی، بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے، اور پھر اس کے بعد دشمن نے نیزے تان تان کر ان سب پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، بعد میں کوئی انہیں اٹھا کر لایا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک مہم روانہ کی، لیکن جب تک دشمن روانہ ہو چکے تھے، اس لحاظ سے یہ ایک نقصان دہ اور ایک انتہائی آزمائش کن معرکہ تھا، ایک سریہ تھا جس میں مسلمان گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع انہوں نے بالکل نہیں چھوڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس جنگ میں انہوں نے شرکت ضرور کی۔ اس کے بعد پیش آنے والا ایک اہم معاملہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ ہے۔ قریش مکہ کے قافلے جو اب بھی بچ بچا کر شام کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں نے ان کی ناکہ بندی کی۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھاپے مار کارروائی میں شریک ہوئے، اور جب کفار کے تجارتی قافلے پر چھاپا مارا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے۔ جب یہ گرفتار ہو گئے تو مسلمان ان کو لے کر مدینہ منورہ پر آ گئے، اور مدینہ منورہ آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پناہ دے دی۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ابو العاص کا جو تجارتی سامان تھا جو مسلمانوں نے چھاپا مار کاروائی میں حاصل کر لیا تھا، وہ سارا کا سارا واپس دیا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، اور اب تک اسلام ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، لہذا یہ مکہ واپس گئے، سب کا سامان واپس کیا، اور تھوڑے ہی ٹائم بعد واپس آئے، اور واپس آ کر اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور مسلمانوں کے صفوں میں آ کر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بنے اور اپنے نکاح پر برقرار رہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہے جو اس سال پیش آیا، اور ایک انتہائی اہم واقعہ تھا جو اس سال کا پیش آیا۔ پھر اس سے اگلے سال ایک اہم معرکہ پیش آیا جسے مرتدین کی سزا کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ قبائل تھے جن کا نام عقل اور عرینہ وغیرہ تھا، یہ لوگ مدینہ منورہ آئے، اسلام ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ مدینہ کے مضافات میں جاؤ اور وہاں جا کر جانوروں کا دودھ وغیرہ استعمال کرو۔ وہاں گئے، یہ لوگ صحیح ہو گئے، تو پھر جو چرواہا تھا اس کو قتل کیا، اور خود یہ لوگ مرتد ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں صحابہ کو بھیجا۔ جب یہ گرفتار ہو گئے تو انہیں ارتداد اور ڈاکہ زنی کی پاداش میں، اس جرم میں
سزا دی گئی، ان کی آنکھیں پھوڑی گئی اور ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصلح کرنے یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنے اور اس طرح کا کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد کسی اور شخص کا کسی اور جماعت کا مصلح وغیرہ نہیں کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا نہیں دی گئی اگرچہ اس کے جرائم کس نوعیت کے بھی کیوں نہ ہو. پھر اس سال یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ یہ وہ سال تھا جو چھاپا مار کارروائیوں کا اختتام تھا. ہم نے پڑھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا جو سبب بنا تھا یعنی سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ آخری اقتصادی ناکہ بندی تھی جو مسلمانوں کو کرنی پڑی اور اس کے بعد یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. اور کچھ مدت بعد صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق فریقین کے لیے پورے جزیرہ عرب میں تمام راستے کھل گئے. لیکن تب تک قریش کی معاشی طاقت اس حد تک تہس نہس ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کسی قسم کی جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے اور اقتصادی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے. یوں اللہ رب العزت نے کفار سے مسلمانوں کو راحت دی اور مسلمانوں کو میدان عمل نئے فراہم کیے جس میں جا کے مسلمانوں نے کام کیا. انشاءاللہ ان کا جو اپنے وقت پر درس ہم پڑھ لیں گے. اب یہاں جا کر ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے. ہم اپنے درس کا اگر خلاصہ پڑھیں تو آج کے درس میں ہم نے 2 طرح کے عنوانات پڑھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلقہ، دوسرا ریاست مدینہ سے متعلقہ. خانگی زندگی سے متعلق 2 امور تھے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اور اس کا پس منظر، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اور اس کا پس منظر. ریاست مدینہ سے متعلقہ جو امور تھے ان میں ہم نے پڑھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ یا غزوہ سیف البحر، اسی طریقے سے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ، داماد رسول حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا اسلام قبول کرنا، مرتدین کو سزا دینا اور چھاپا مار کارروائیوں کا اختتام ہونا. تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتے ہیں. اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.